ایک صاحب سوال کرتے ہیں کسی لڑکی سے دوستی رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے، جس کو ہماری آج کل کی زبان میں گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے میرا عزیز ہو، کسی بھی اعتبار سے یہ چیز جائز نہیں ہو سکتی، نہ شرعی اعتبار سے جائز ہو سکتی ہے اور نہ ہی غیرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز جائز ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہی سوال اگر ہماری بہن کے بارے میں کرے، اگر ہماری بیٹی کے بارے میں کرے، اگر ہماری بیوی کے بارے میں، وائف کے بارے میں کریں، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کہ آپ اس کے لیے اجازت دیں گے؟ اور جب آپ اس کی اجازت نہیں دے سکتے اور ہرگز نہیں دے سکتے، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے دل کے اندر غیرت ہے تو بالکل آپ اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو جب آپ اجازت نہیں دے سکتے تو جس سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی وائف ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی رشتہ دار ہوگی۔ تو وہ کس طریقے سے جائز سمجھ سکتا ہے اور کیسے ہم اس کو گوارا کر سکتے ہیں؟ ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس سلسلے میں اتنی احتیاط برتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم راستے سے چلے جا رہے ہو اور کوئی عورت تم کو سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، اور ہم سلام کرنا چاہیں کسی عورت سے تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اتنی بوڑھی عورت ہے کہ جس کو دیکھ کر دل میں ذرہ برابر بھی خیال عورت کا نہ آتا ہو، تو پھر اس کے لیے اگر وہ سلام کرے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کتنی احتیاط برتی ہے اس سلسلے میں، آپ ایک واقعے سے اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور اسی دوران عشاء کے بعد غالباً آپ کی کوئی ازواج مطہرات میں سے کوئی بیوی آتی ہے اور آپ سے ملاقات کرتی ہے، تھوڑی دیر آپ اس سے بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو جب وداع کرنے لگتے ہیں تو جیسے آپ دروازے پر پہنچتے ہیں تو فوراً 2 صحابیوں کا گزر ہوتا ہے وہاں سے۔ اللہ کے رسول دونوں کو آواز دیتے ہیں اور بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ میری فلاں بیوی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ سب کچھ صفائی دینے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ ہم نعوذ باللہ آپ کے بارے میں شک تھوڑی کر سکتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن میں اس طریقے سے گھومتا ہے جیسے کہ خون گھومتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے دل کے اندر میرے بارے میں کوئی خیال آ جاتا اور وہ تمہارے ایمان کے لیے اچھا نہ ہوتا، اس بنا پر میں نے یہ صفائی دی ہے۔ تو اور اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت اگر تنہائی کے اندر ملتے ہیں تو چاہے وہ مرد حضرت حسن بصری ہوں اور وہ عورت حضرت رابعہ بصریہ ہوں، جن کے بارے میں اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی بڑے بزرگ، اور اسی طریقے سے عورت جو ہے بہت ہی اللہ والی ہے، تو بھی شیطان ان کو غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ تو ایک مرد اور ایک عورت کا تنہائیوں کے اندر ملاقات کرنا، آپس میں دوستیاں بڑھانا، آپس میں باتیں کرنا کسی بھی اعتبار سے شریعت کے اندر جائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیماری سے ہماری مکمل طریقے سے حفاظت فرمائے۔ اور دیکھیے ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے، اس کو گندہ کرنے کے لیے، جیسے لوگ خود گندے ہیں، جیسے دوسروں کے معاشرے گندے ہیں، تو وہ ہمارا جو پاکیزہ معاشرہ ہے، اسلام نے ہمیں ایک جو پاکیزہ، پوتر، خوبصورت جو ایک معاشرہ دیا ہے، اس کو گندہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بنا پر انہوں نے ایک مستقل دن رکھا ہے کہ اس دن کے اندر جوان لڑکے اور لڑکیاں ایسی جو محبتیں کرتے ہیں، جو محبت شریعت کے اندر ناجائز ہیں، حرام ہیں، جن کو ہم بالکل بھی اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، تو ایسے جتنے رشتے ہیں تو ان کو وہ فروغ دیتے ہیں کہ بھئی ایسے جو بھی لڑکا لڑکی ہیں اس دن کے اندر آپس میں ملاقات کریں، ایک دوسرے کے لیے گفٹ پیش کریں، ایک دوسرے سے باتیں کریں، گلے ملیں ان سے۔ تو اس کا بہت خوبصورت نام بھی انہوں نے رکھا ہے ویلنٹائن ڈے۔ تو یہ سب جو ہے شیطانی دھوکے ہیں۔ میرے نوجوانوں سے میری خاص درخواست ہے، نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، خاص طور سے اسکول اور کالج کے پڑھنے والے جو طلباء اور طالبات ہوتے ہیں، ان سے ہماری خاص طور سے درخواست ہے کہ ہرگز اس شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے اور اپنے خوبصورت معاشرے کو، خوبصورت کلچر کو گندہ نہ کریں، گندہ نہ ہونے دیں، اور اپنے اسلام کی اور اپنے مسلمانوں کی اور شریعت کی، قرآن کی، حدیث کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ